اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم حاضر ہوئے آپ کو ایک ایسا مرض کا علاج بتانے کے لیے کہ جو اکثر و بیشتر آج اس کے پاس خانقاہ پہ لوگ آتے ہیں، آستانے پہ لوگ آتے ہیں، ایک دیرینہ مسئلہ ہے، آج کل کامن ہو گیا ہر دوسرے بندے کو، اور میں تو حیران ہوتا ہوں آج کل بچوں کے اندر بھی شوگر پایا جاتا ہے، اور شوگر ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بندے کے لیے ناسور بن جاتا ہے، کھانا بھی پرہیزی کھانا پڑتا ہے، انسولین بھی لگانے پڑتے ہیں، بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل جو ہے نا ناکارہ سا ہو جاتا ہے کسی کام کے اندر بھی۔ تو شوگر کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو لو، کسی کو ہائی، لیکن آج ہم جو بات کریں گے آپ سے ہائی شوگر کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا علاج بتانے کے لیے آپ کو انشاءاللہ العزیز میں یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس مرض سے جان چھڑانی ہے اور اپنی شوگر کو اعتدال پہ لے کر آنا ہے۔ سب سے پہلی بات، شوگر ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، ڈپریشن لیتے ہیں۔ یار چھوڑو ڈپریشن لے کے کیا کرنا، اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور میں اکثر ایک بات دوستوں سے کہتا ہوں، یار گزر گئی گزر جائے گی، دھکوں میں، دھوڑوں میں، خوشی میں، غم میں، دکھ میں، سکھ میں، زندگی انسان کی گزر جاتی، گزر جائے گی۔ تو زیادہ اس کے بارے میں نہ سوچا کرو کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا۔ یہ زیادہ دماغ پہ بوجھ ڈالنے سے ہی بندے کو شوگر ہو جاتا ہے، ایک خواہ مخواہ کی بیماری بندہ اپنے گلے پال لیتا ہے، اور پھر اس بیماری سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس بیماری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں، اپنے دماغ کو ریلیکس کریں اور اپنے آپ کو بس یہ باور کرائیں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہو گیا اچھا ہو گیا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا، کیونکہ میرا رب جو کہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ پریشان ہو۔ اور بیماری اگر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مغفرت طلب کریں اور اس سے شفا طلب کریں۔ اللہ کریم ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ شوگر کا میں آج انشاءاللہ 2 طریقوں سے علاج بتاؤں گا، روحانی بھی اور دیسی بھی۔ پہلا طریقہ روحانی کہ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں۔ نماز، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز پڑھو کہ نماز میں شفا ہے۔ نماز پڑھیں گے آدھی بیماری تو ویسے ہی چلے گی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد صرف 44 مرتبہ سورہ قریش، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے اینڈ تک، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی مختصر سی 30ویں سپارے کی صورت ہے سورہ قریش، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 44 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے پہ دم کر دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، یا اللہ اس اپنے کلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو دیسی حال ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے میتھی دانہ لے لینا ہے، میتھی دانہ، ٹھیک ہے؟ اس میتھی دانے کو 1 پاؤ لے کے گھر میں رکھ لیں، یا گلینڈر کر کے رکھ لیں، یا ثابت رکھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ گلینڈر کر کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب یہ کوئی بھی دوا دیسی ہوتی ہے، جب بالکل پاؤڈر بن جاتی ہے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے میتھی دانہ لے کر گھر میں ½ کلو 1 پاؤ گلینڈر کر کے پیس کے بالکل پاؤڈر بنا کے گھر میں رکھ لینا ہے، اور روزانہ 1 چمچ، 2 طریقے ہیں اس کے۔ اگر آپ نے ایسی پھکا مار کے اوپر سے پانی پی لیں تو بھی چلے گا، اور اگر اس کو رات میں، اگر آپ کا معدہ کمزور ہے، برداشت نہیں کر سکتا، تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گلاس پانی لینا ہے، اس میں رات بھر اس کو ڈال دینا ہے، 1 چمچ پانی کا 1 گلاس پانی میں، اور اس کو رات بھر بھگو کے رکھنا ہے، اس کو پڑا رہے رات بھر، صبح کو اس کو نہار منہ ایسے ہلا جلا کے آپ نے اس کا چھان کے دوائی اسی میں رہ جائے، اور صرف اس کا پانی پی لیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ یہ پینا شروع کریں روزانہ، صرف 1 چمچ یا ثابت یا پسا ہوا پانی میں ڈال دیں، اور اس پانی بھگو کے رکھیں، اس کا پانی پی لیں۔ لیکن اگر پسا ہوا ڈالیں گے تو اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، صرف شوگر میں نہیں ہوگا، آپ کے جوڑوں کے درد میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے بلڈ پریشر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کی بہت ساری افادیت ہے میتھی دانے کی، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کسی کو میتھی دانے کی افادیت پتہ چل جائے تو وہ اس کو سونے کے بھاؤ خریدے، سونے کے بھاؤ۔ سونا کتنا مہنگا ہے، تولے کے حساب سے ملتا ہے، لاکھوں روپے کا تولہ ہے، صرف تولہ۔ اگر ہمیں اس کی افادیت پتہ لگ جائے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو سونے کے بھاؤ خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میتھی دانے کے اندر اتنی برکتیں، اتنی شفا رکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نعمتیں، جو بندہ اس کی قدر کرتا ہے وہ اس کا فیض پاتا ہے، اس کا فائدہ پاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے،
نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد 44 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اپنے پہ دم کرنا ہے، اور کبھی موقع ملے گھر کے اندر ہے نماز پڑھ لیں تو پھر اس میں آپ پانی پہ دم کر لیں، اگر خواتین ہیں تو ہر نماز کا پانی پہ دم کر کے سو پئیں، اور اسی پانی کے اندر دم کیے ہوئے پانی کے اندر میتھی دانہ 1 چمچ، صرف 1 چمچ، اونلی 1 اسپون، یہ آپ نے ڈال دینا ہے، رات بھر بھگو کے رکھیں اس کو، صبح کو نہار منہ اس کو ہلا جلا کے چھان کر پی لیں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظاہری اور باطنی امراض سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔